السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد تربیت میں جہاں ہمیں اولاد کی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم ہے، تو وہاں ہمیں خاص طور پہ جو ایک پیغام ہمیں شریعت کی روشنی میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اولاد کے ساتھ ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے کوئی چیز دینا چاہی، تو میری والدہ نے کہا کہ جب تک آپ اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ نہیں بنا لیتے تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں اپنے اس بیٹے کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا صرف اس کو دینا چاہتے ہو یا باقی اولاد کو بھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صرف ان کو میں، یہ جو میرے نعمان بیٹے ہیں، میں ان کو ہی یہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف والا معاملہ کرو، کہ اگر آپ اپنی اس بیٹے کو کوئی خاص چیز دینا چاہتے ہو تو باقیوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ایک بڑا سنہری اصول ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقی جو اولاد ہے تو وہ جو ہے نا یہ محسوس نہیں کرے گی کہ ہمیں والد محترم نے گفٹ نہیں لے کے دیا، یا ہمیں وہ فلاں چیز نہیں لے کر دی، یا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو یہ ایک بڑا پیارا اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب آپ اولاد کو کوئی چیز دینا چاہو تو ساری اولاد کو برابر دو۔ اور دوسری جگہ پہ کیا ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہا کہ انی لا اشہد علی جور، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ یعنی آپ اپنے اس بیٹے کو میرے پاس اس لیے لے کر آئے ہو نا کہ میں ان کو یہ چیز دینا چاہ رہا ہوں اور آپ اس کے اوپر گواہ رہے، تو یہ ظلم ہے کہ آپ صرف اولاد میں سے کسی ایک کو چیز دے رہے ہو اور باقی کو کچھ بھی نہیں دے رہے، تو یہ تو ظلم والی بات ہو گئی۔ تو ان دو احادیث کو دیکھا جائے تو ایک میں کیا کہا کہ اعدلوا فی اولادکم، کہ اپنی اولاد کے معاملے میں عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر آپ ایک اولاد میں سے کسی ایک کو کوئی چیز دو گے اور باقیوں کو اس سے محروم رکھو گے تو یہ ظلم ہے، اور کہا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ تو ان دو احادیث سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں اولاد کو کوئی چیز دینی پڑے تو اپنی اولاد کے اندر انصاف والا معاملہ کرنا ہے۔ تو اگر ہم نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اور اکثر گھروں میں یہ ہوتا بھی ہے کہ والدین میں سے دونوں، یا اگر کوئی اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے اگر زیادہ محبت کرتے تو وہ ان کو گفٹ بھی لے کر دیتے ہیں اور ان کو وہ شاپنگ بھی کرواتے ہیں اور ان کو وہ آؤٹنگ بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا لگاؤ نہیں ہے تو وہ انہیں کوئی چیز دینے میں بہت دفعہ سوچتے ہیں۔ تو اب جب ہم ایک چھت کے تلے، جب ہم ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اولاد تو یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ امی نے یا ابو نے میرے فلاں بھائی یا فلاں بہن کو فلاں چیز تو دی لیکن مجھے نہیں دی۔ تو اس طرح اولاد اپنے والدین سے بدظن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں سب سے پہلے اولاد کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد میں عدل و انصاف نہیں کریں گے تو ہم پھر جب ہماری اولادیں باہر جائیں گی تو وہاں ہم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے؟ اور دوسرا کہ اگر آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر رہے تو اس کا ممکن ہے کہ کل ہمیں اس کا رزلٹ دیکھنا پڑے اور اولاد ہمارے حقوق کو صحیح طرح پورا نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہوگا، اور اسلامی اصولوں کو ہم اپنائیں گے تو اسی کے اندر خیر و برکت بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولادوں کے معاملے میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔